ازما بخاری صاحب ہے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے، اپوزیشن جوائنٹلی کیا کرے گی اس پہ تو میں ذرا بعد میں آؤں گا، لیکن یہ سیاست تو چلیں آپ کر رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب خطاب بھی کر رہے ہیں اپنے ورکر ووٹر کے لیے، ٹھیک ہے وہ میاں صاحب کی باتوں سے خوش بھی ہوگا، لیکن کیا اس بات کا اندازہ ہے مسلم لیگ نون کو کہ ود ایوری پاسنگ ڈے آپ اپنی جو مارننگ ہے وہ لوز کر رہے ہیں، اس سے وہ ایروڈ ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، کیونکہ عدالتوں میں جب یہ ایک 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پورے نظام کو دھوکہ دے کر باہر چلے گئے اور اس کی تصدیق کر رہے ہیں باہر بیٹھ کر، تو کیا رہ جاتا ہے، کیا مورل سٹینڈنگ رہ جاتی ہے آپ کی جماعت کی یا آپ کے لیڈر کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منیب۔ میں آپ کا یہ آرگومنٹ بائی کر لیتی اگر ہماری قوم نے جو ہے وہ پرویز مشرف کی ہائی مورل گراؤنڈز نہ دیکھ لی ہوتی، جو بائی دا وے آرٹیکل 6 کا مجرم ہے، جس کو سرے عام پھانسی لگانے کا حکم آیا تھا، اور احسان اللہ احسان کے بھاگنے کے اوپر جو ہے وہ مورل گراؤنڈز جو ہے اگر لوگوں کو پتہ نہ ہوتی، اگر یہ مورل گراؤنڈز پتہ نہ ہوتی کہ اشتہاری ہوتے ہوئے ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم اور صدر صاحب جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش بھی ہوتے رہے، وزیر اعظم اور صدر بھی بنے، اور انہی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے جو اسی جورسڈکشن میں آتی تھی، اور یہ بھی لوگوں کی مورل گراؤنڈز ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3 دفعہ یہ ہمیشہ اس ملک کے اندر جو الیکٹڈ پرائم منسٹرز ہیں وہ کیسے گھر بھیج دیے جاتے ہیں وقت سے پہلے، یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ کس طرح سے پیناما میں سے اقامہ نکلا، اور جن کیسز کی بات ہو رہی ہے ان کیسز میں پرسرار آمد و رفت جو ہے اس کی فوٹیجز آج بھی موجود ہیں، اور اب تو بہت ساری سٹوریز اور بھی سامنے آ رہی ہیں جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ میسج دیا گیا کہ جو ہم نواز شریف کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے دو اور سائٹ پہ ہو جاؤ، تو یہ تمام باتیں موجود ہیں، ان تمام، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس کیس کے حوالے سے جو جج ارشد ملک ہے وہ اس نے سر شرم سے جھکا دیا ہے پوری جوڈیشری کا، یہ چیز اس نے ہمیں بتایا اور اس کو فارغ کر دیا گیا، یہ اسی کیس کے ریفرنس کی بات ہے، تو یہ تمام باتیں ویسے اگر یہ نہ تھوڑا سا ہوتی، انڈیویجول کانڈکٹ تھا نا، پوری جوڈیشری کا آپ ذکر نہ کریں، وہ تو شاید توہین کے زمرے میں آ جائے گا، آپ خود وکیل ہیں، بڑا ڈیمننگ ریمارک ہے یہ کہ پوری جوڈیشری کا سر شرم سے جھکا دیا۔ نہیں یہ خود کہا نا جیسے صاحب نے ارشد ملک کے کیس کے اندر کے حوالے سے کہا کہ ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے اس کے کانڈکٹ نے، اور یہ درست بھی ہے یقیناً، اس کانڈکٹ سے یقیناً صرف ان کا نہیں پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا کہ جو خود اس بات کی جنہوں نے، اور باقاعدہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے تحقیقات ہوئی، ہاں بالکل ہوئی، اس کے ہونے کے نتیجے میں ان بعد کو ان کو برخاست فارغ کر کیا دیا گیا۔ یس تو یہ بھی یاد رکھنا بڑا ضروری ہے، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر اگر آپ مجھ سے مورل گراؤنڈ آپ پوچھیں تو اب میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایک ایسا انسان جس کو تمام حکومت اور جوڈیشری جو ہے اس نے مل کر باہر جانے کی اجازت دی، اور آج بھی ان کی آپس میں کانفلکٹ موجود ہے کہ وہ رپورٹیں یہ تھی رپورٹیں وہ تھی، اگر میں مان لوں فار دا آرگومنٹ سیک کہ رپورٹیں غلط جو ہے وہ بنوا لی ہم نے، تو مجھے یہ بتائیے یہ حکومت کس چیز کی کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر فیصل آج معاون خصوصی صحت ہے، اگر ان کو یہی پتا نہیں چلا تو ہماری صحتوں کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ وہ اتنے انکمپٹنٹ ہیں، یہ اتنے نااہل ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا ان کے اچھا ساتھ ویسے کیا ہو رہا ہے۔ ایک اگر یہ میرا سوال سن لیجئے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا یہ میں ابھی چلاؤں گا، مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی یہی آرگومنٹ لیا، ٹھیک آپ کی اب موقف اپنی جگہ، لیکن پرویز آپ کی نظر میں وہ جی بھاگ گئے، بھگوڑے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، وہ آرگومنٹ اپنی جگہ موجود ہے، آپ تو منتخب وزیر اعظم ہے نا 3 دفعہ کے، آپ تو کوئی مختلف کانڈکٹ رکھیں، اپنا ایگزامپل کو اور سیٹ کریں نا، آپ نے پرویز مشرف کی مثال تھوڑی دینی ہے، آپ نے احسان اللہ کیوں دینی ہے؟ آپ اپنا خود قائم کریں۔ میں نے مثال اس لیے دی کہ یہ بھی سارے اس سسٹم سے یہ بھی جو ہے اس سسٹم کے تھرو گزرے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ پیرامیٹرز اور ہیں، ہمارے لیے اور ہیں۔ اب میں آ جاتی ہوں جو سوال آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، میری گزارش یہ ہے کہ یا تو یہ چیک کرا لیا جائے، اور ہم کوشش کریں گے چونکہ عدالت کے ریمارکس میں ڈیسیجن میں فرق ہوتا ہے، میں عدالت کے ریمارکس میں تو بات نہیں کروں گی کیونکہ سب جوڈس کیس ہے اور عدالتیں جو بھی کہیں وہ ان کا اختیار ہے، میں اس پہ بات نہیں کر سکتی، لیکن میں جنرل بات ضرور کروں گی، اور وہ یہ ہے کہ یا تو چیک کر لیا جائے کہ واقعی یو کے میں جو ہے وہ میڈیکل ایمرجنسی نہیں ہے، اور وہاں پر کیا پروسیجرز جو ہیں، جتنے بھی پروسیجرز ہیں وہ مریضوں کے کیا وہ ہو رہے ہیں، کیا وہ کنڈکٹ کرنے کی اجازت ہے وہاں پر ہو رہے ہیں، اگر ہو رہے ہیں نہیں یہ بڑا وائٹل بات ہے جو آپ نے کی ہے، لیکن آپ نے عدالت کے اندر کوئی ایک ایسا ڈاکیومنٹ سبمٹ نہیں کیا جس میں کسی میاں نواز شریف کے معالج یا عدالت یا کسی ہاسپٹل نے جہاں ان کا پروسیجر ہونا تھا وہ یہ کہہ دیں کہ نہیں جی ہم یہ ٹریٹمنٹ ابھی نہیں کر رہے کووڈ کی وجہ سے،
کسی ہاسپٹل کے اندر ایسا کوئی وہاں پر کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے؟ دیکھیے ڈاکٹر پال اور جو دوسرے ان کے ڈاکٹر ہیں یہ ڈاکٹرز ہیں، موچی تو نہیں ہے نا بھائی. اور میں نے کب کہا موچی ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں لکھا نا کسی اسپتال نے. سر گزارش سن لینا، ڈاکٹر ہی بتائے گا نا، موچی تو نہیں بتا سکتا نا. اور وہ ڈاکٹرز ریٹن لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہم ان کے جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں اور ہم نے یہ پروسیجر جو ہے ڈسکرائب کیے ہیں، پوری رپورٹس کورٹ کے اندر جمع کرا جا چکی ہیں. وہ کورٹ میں نے کہا کہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی. یہ ضرور بات ہے کہ جیسے ہی میاں صاحب صحت مند ہوئے، جیسے ہی ان کا پروسیجر ہوا، یہ میں آپ کو بتا دوں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر وہ یہاں پہنچ جائیں گے. میری دعا ہے اور مجھے امید ہے اللہ کرے ان کا پروسیجر کل ہو جائے اور یہ تحریک کو وہ خود لیڈ. اچھا چلے میں اس تحریک کے اوپر بھی آ جاتا ہوں. اور یہ دن آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، میں اس تحریک پہ آ جاتا ہوں. یہ مریم نواز شریف صاحب، میں نے ایگزیکٹلی انہوں نے عدالتی ریمارکس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، وہ کیا فرما رہی تھی ذرا سن لیجئے. میں ہمایوں صاحب کے پاس آتا ہوں. آج میری نظر سے وہ ریمارکس گزرے تھے جس میں کہا گیا کہ ایک ملزم یا مجرم باہر بیٹھ کے ہنستا ہوگا کہ میں سارے نظام کو بیوقوف بنا کے چلا گیا. تو مجھے تو ایک کرنے کو بالکل ایسا لگا کہ یہ مشرف کی بات ہے، کیونکہ جس انسان کو بیماری کی وجہ سے اس حکومت نے خود، عدالتوں نے خود باہر بھیجا، آج اس کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے، آج اس کو ایبسکونڈڈ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. لیکن مشرف کا بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ مکھے دکھاتا ہوا اگر صحیح معنوں میں کوئی اس نظام کا، اس ملک کا، آئین کا، قانون کا مذاق اڑاتے ہوئے اس پاکستان سے فرار ہوا ہے تو اس کا نام ہے پرویز مشرف. اب ہمایوں صاحب یہ ایگزامپل تو ہے، مثال تو ہے اور یہ فیکچول بات ہے، بڑی ڈیمننگ چیز ہے. یہ وہ جو دوہرے نظام کی پوری ہمارے ملک میں ڈیبیٹ چلتی ہے، یہ سم ہاؤ اس کو مزید ایکسپوز کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک طاقتور آدمی، ایک عام آدمی ہے، ایک طاقتور آدمی ہے اور ایک پھر بہت ہی طاقتور آدمی ہے. تو یہ جو ڈویژن ہے یہ بڑی ڈسٹربنگ ہے. یہ پھر ان کا آرگومنٹ تو یہ ہے کہ بھائی وہ گئے، وہ نہیں تماچا لگا کے گئے پورے ملک کے نظام کے اوپر، آپ ہمارے پیچھے پڑ گئے. ہمایوں صاحب دیکھیے تھوڑا سا ایک چیز کو ایک پراپر کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں. جی آج سے کوئی 10-11 مہینے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بیل اپلیکیشن، نواز شریف صاحب ایک کیس میں کنوکٹڈ ہیں اور جیل میں تھے، تو ان کی ہیلتھ گراؤنڈز پہ ایک بیل اپلیکیشن لائی گئی جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 4 ہفتے کی بیل ان کو دے دی کیونکہ وہ اس وقت ECL میں تھے. تو کورٹ نے حکومت کو کہا کہ آپ اس ECL کا کچھ مسئلہ حل کریں، کیونکہ اس کا پریسیڈنس کوئی نہیں تھا ECL سے ایک کانوکٹ کو نکالنے کا. تو کابینہ نے فیصلہ کیا کہ بھئی آپ جو کورٹ نے آپ پہ بانڈز رکھے ہوئے ہیں وہ آپ جمع کرائیں اور آپ چلے جائیں. وہ بھی دینے کو کوئی تیار نہیں. تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں جایا گیا جہاں ایک ایفیڈیوٹ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ شہباز شریف صاحب نے دیا کہ یہ جیسے ہی علاج ختم ہوگا آ جائیں گے. یہ باہر چلے گئے، بالکل ٹھیک ہے. لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ ریگولر بیسس پہ جو ان کا علاج ہو رہا ہے، جو لیبارٹری میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں، جو ان کے معالج کبھی چاہے حکومت پاکستان ہو یا چاہے حکومت امریکہ ہو، کوئی بھی ڈاکٹر دنیا کے کسی بھی ملک کا مریض کی اجازت کے بغیر کوئی انفارمیشن نہیں دے گا. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب نے کسی اپنے ڈاکٹر یا اسپتال یا لیبارٹری کو یہ اجازت نہیں دی ہوئی کیونکہ کسی قسم کے کوئی کاغذات ان کے علاج کے مطابق معاملے میں جمع نہیں کرائے گئے. یہی وجہ تھی کہ پنجاب حکومت جس کے وہ قیدی تھے اس نے ان کی بیل ایکسٹینڈ کرنے سے انکار کی اور اس کے نتیجے میں ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو مفرور قرار دیا ہے. اب یہ قرار دیا جا سکتا ہے، ابھی باقاعدہ طور پر دیا نہیں، دیا جا سکتا ہے. 2 منٹ سوال کا جواب. اب یہ کہنا کہ فلاں آدمی کا ایسے کیوں نہیں ہوا اس لیے ہم جو مرضی کریں. اور ارشد ملک صاحب کا سون ایفیڈیوٹ ہے کہ وہ رائیونڈ گئے تھے. یہ سارا سیکریٹ ویڈیو ان کی ریکارڈنگ PMLN نے کرائی تھی. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے بہت غلط کام کیا، لیکن اب آپ ارشد ملک کی یہ مثال تو نہ دینا کہ ارشد ملک صاحب جو ہے آپ کے کہنے پہ آپ نے ان کو پتہ نہیں کیا چکر دیا، کیا ان کو پٹی پڑھائی کہ وہ ویڈیو پہ آ گئے. اب یہ ایک اسٹرکٹ لیگل اور جوڈیشل معاملہ ہے اور اس کے تحت 10 مہینے میں کووڈ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، لیکن کووڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کی سیریس ایلمنٹس ہیں ان کو مرنے دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ زندگی دے ہر کسی کو.
جو ایمرجنسی سرجری یا ٹریٹمنٹس ہیں, ادھر تو بتایا جا رہا تھا کہ 2 گھنٹے بھی اگر ڈیلے ہو گیا تو کیا ہو جائے گا. ادھر 11واں مہینہ چل رہا ہے, کووڈ ہے, کووڈ میں ایمرجنسیز میں علاج ہو رہے ہیں, آپریشنز ہو رہے ہیں. ادھر کینسر کے پیشنٹ ہیں, ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں, ٹیومر کے پیشنٹ ہیں, ان کا علاج ہو ہی رہا ہے, یا وہ ان کو مرنے دیا جا رہا ہے. تو یہ آرگومنٹ تو میں نہیں ایکسیپٹ کر سکتا. مجھے موقع دیجیے گا. یہ ریمارکس تو اس وقت خیر عدالت کے تھے کہ انہوں نے کہا کہ گارنٹی دیتے ہیں آپ کہ یہ اتنے تاریخ تک یا فلانے تاریخ تک زندہ رہیں گے, کیونکہ اس وقت تو میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمایوں صاحب یہ تو ایک نہیں درجن بھر وزراء, وزیر صحت پنجاب جو کہ ایک بڑی مجیبی ڈاکٹر ہیں خود, اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب, انہوں نے خود کہا پرائم منسٹر کو جا کے بتایا کہ جی ان کی یہ ایلمنٹس ہیں اور یہ کچھ ہو سکتا ہے. تو کرٹیکلی ایل تو وہ تھے. ہاں منیب, I am not questioning that aspect. Okay, میں تو کہہ رہا ہوں کہ کووڈ میں جو کہہ رہے تھے علاج نہیں ہو سکتا, میں اس کی ہاں نہیں ٹھیک ہے, مجھے بات کرنے کا ہماری کابینہ کا 1 منٹ اجازت ہے, ہماری کابینہ کا فیصلہ ہے کہ یہ سرکمسٹانسز جس کے تحت جو لیب رپورٹس آئیں اور سارے جو بورڈز کی پرفارمنس ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. اب ڈاکٹر یاسمین راشد کیا کہیں یا ہمارے کچھ اور وزراء کیا کہیں, وہ جب تک, میں تو تب کہوں گا جب وہ پراپر جو انویسٹیگیشن ہے وہ سامنے نہ آ جائے. ٹھیک, تو میں تو اس بالکل رسپونڈ بالکل کیجیے گا. نہیں کہہ سکتے کہ کووڈ کی وجہ سے وہ بیماری جس کے 2 گھنٹے بھی پاکستان میں وہ رہنا مشکل تھا, وہ اب 11ویں مہینے سے اس کا کوئی حل نہیں نکلا. ٹھیک, اچھا یہ مجھے ضروری ہے اس پہ بات کرنا. آپ چلیں, آپ کر لیں, پھر میں مزہ صاحب کے پاس جاتا ہوں, آپ رسپونڈ کر لیں پھر تاکہ یہ پوائنٹ ذرا وائنڈ اپ ہو جائے نا. کچھ کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے ہمایوں صاحب کو. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت آپریشنز اس طرح سے نہیں ہو رہے, میڈیکیشنز کے ساتھ جو ہے اس وقت میاں صاحب میڈیکیشنز کے اوپر ہیں, بیکاز انفیکشنز کا اور جو کووڈ کے حالات ہیں, میں صرف اپنے جاننے والے کئی لوگوں کی ایگزامپل بتا سکتی ہوں جن کے آپریشنز کو سسپینڈ کیا گیا ہے. یہ ہمایوں صاحب کی بھی نالج میں ہوگا, لیکن ان کی اپنی رائے ہے. جہانگیر ترین صاحب بھی باقاعدہ یہاں سے تشریف لے کے گئے ہیں, باقی تو چھوڑ دیتے ہیں نا ایگزامپل. وہ یہیں سے شہانہ طریقے سے بھیجے گئے چینی رپورٹ کے باوجود, اور چینی پہ پیسے کھانے کے باوجود, چینی کمیشن کی فورنزک کے بعد وہ گئے ہیں یہاں سے. اور ایک اور تصریح فرما لیجئے ہمایوں بھائی, وہ یہ ہے کہ ارشد ملک صاحب کی وہ نے ایفیڈیوٹ جو فیک لکھا تھا نا, اس کو لاہور ہائی کورٹ نے فیک ڈکلیئر کیا, چونکہ اپنی ویڈیو کے اندر وہ کسی اور ویڈیو کا ذکر کر رہے ہیں جو مشرف دور میں بنائی گئی تھی. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی, اب میں اس کی ڈیٹیل پہ نہیں جا رہی. ارشد ملک صاحب نے اپنے منہ سے کس ویڈیو کا نام لیا ہوا ہے؟ آپ کا وکیل خاندان سے تعلق ہے, فیک ایفیڈیوٹ کی 14 سال سزا ہے, کیا انہیں ملی؟ ان کو یہ تو ہائی کورٹ سے پوچھا نا, میں تو ان کو سزا دینے والی نہیں تھی. میں ہوتی تو میں ان کو عمر قید دیتی, لیکن آپ ہوتی تو پتہ نہیں شاید پھانسی کی سزا دے دیتی. نہیں, لیکن ایک منٹ, آپ وہ برائے مہربانی کبھی میں آپ کے پاس ورنہ بھجوا دیتی ہوں. ارشد ملک صاحب جو اپنے منہ سے بول رہے ہیں نا, جو ویڈیو ہم نے ریلیز کی تھی, اس میں نے مشرف میں ایک منٹ, میں ذرا مزہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو. مزہ صاحب بات یہ ہے سر, یہ ہم پوری پی ڈی ایم پہ آئیں گے, میں آپ کا تجزیہ لوں گا, لیکن میرا سوال انیشلی بخاری صاحبہ سے یہ تھا, آج بھی موجود ہے, اس کے اوپر میں آپ کا تجزیہ چاہوں گا کہ یہ ود ایوری پاسنگ ڈے یہ دور نظام کی ڈیبیٹ اپنی جگہ موجود ہے کہ عام آدمی, طاقتور آدمی اور بہت طاقتور آدمی, یہ ڈویژن موجود ایگزسٹ کرتی ہے. مدد صاحب نہیں, یہ نہیں کہا ہم نے. ہمیں چلیں بلا ہی رہی ہے نا عدالت, تو آ جائیں. ہم کہہ رہے ہیں شکریہ. اچھا چلیں شکریہ منیب. دیکھیے پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے میں یہ ساری آرگومنٹس مان لیتا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو مورلی اب پرویز مشرف کو مینشن نہیں کرنا چاہیے. یہ کسی اور دور میں نہیں گیا. ریڈ کارپیٹ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں دیا, این آر او پیپلز پارٹی نے کیا. کس آدمی سے کیا؟ جس آدمی کا نام بے نظیر بھٹو نے لیا ایف آئی آر میں اپنی کمپلینٹ میں, وہ آدمی چلا گیا. پی ایم ایل این کے دور میں ہی گئے نا پرویز مشرف باہر. یہ ساری چیزیں. اچھا, یہ پھر دوسری بات, یہ عدلیہ کون سی ہے؟ یہ وہ عدلیہ ہے کہ جس کی آزادی, کی انڈیپینڈنس کے لیے نواز شریف صاحب نے 2007 میں تحریک شروع کی, یعنی اس تحریک کا حصہ بنے. 2009 میں لانگ مارچ کیا انہوں نے, ان پوری جوڈیشری کو بحال کروایا انہوں نے, اور اس کے بعد اب وہ
फैसले सही दे रही है, गलत दे रही है, डायरेक्शन दे रही है, लेकिन ये जो जिस तरह के रिमार्क्स हैं कि मेरे लिए पीएमएलएन के लिए बहुत एम्बैरेसिंग होने चाहिए। देखिए नवाज शरीफ साहब अगर वहां बिल्कुल जब गए हैं बीमार थे, शदीद बीमार थे, लेकिन अब वो एक एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नजर आ रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं, इजलासों की सदारत कर रहे हैं, एपीसी से खिताब कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा मॉरल ग्राउंड ये होता है कि आप फौरी तौर पे कहें कि मैं अब बेहतर फील कर रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं, या फिर आराम करें, या फिर बिल्कुल आराम करें। लगे कि आप वाकई सीरियसली इल हैं, लगे कि आपका, देखिए हार्ट बहुत सीरियस मसला होता है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन अगर आप हार्ट की आपको वो है, हार्ट की सर्जरी होनी है और दूसरी बीमारियां हैं, तो आप फिर अवॉइड करते हैं। और डॉक्टर भी आपको ये एडवाइस करते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज इस तरह का आप स्ट्रेस ना लें। जहां तो मुझे लगा है आप एक 53 मिनट की तकरीर, अगर तकरीर ही करनी थी 5-10 मिनट की करते, 53 मिनट की तकरीर कर रहे हैं, फिर 41 मिनट की तकरीर कर रहे हैं, फिर डायरेक्शन दे रहे हैं। मेरा ख्याल है ये पीएमएलएन के लिए बहुत सोचने का मकाम है। इस तरह पॉलिटिक्स नहीं होती। आप पॉलिटिकल ग्राउंड अपने मॉरल, लीगल, एथिकल ग्राउंड, मतलब उन्होंने खुद कहा मियां नवाज शरीफ साहब ने कि मैं माना की बेसिस पे पार्टी के लिए अवेलेबल हूं, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो फिर जजेस ऐसे रिमार्क्स नहीं दे तो और क्या दें कि आप एक तरफ आप अपने आप को जो है बीमार कह रहे हैं, दूसरी तरफ एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आप हिस्सा ले रहे हैं। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं चलेगी।